الحمد لله الحنان المنان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار صدق الله العظيم رفیقان گرامی، مجھ سے پیشتر حضرت مولانا محمد ساجد علی مصباحی صاحب قبلہ اور ہمارے سید صاحب قبلہ دونوں شخصیتوں نے بہت اچھا پیغام دیا اور بہت اچھی تقریر کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی حاضر آیا ہوں، 40 منٹ کا وقت متعین کر دیا گیا ہے اور موضوع جو منتخب کرایا گیا ہے وہ رد وہابیہ اور رد صلح کلیت۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر علماء اگر بولنے پہ آ جائیں تو گھنٹوں بولیں، لیکن چونکہ اپنے وقت کو خیال میں رکھتے ہوئے بہت شارٹ کٹ انداز میں، بہت مختصر انداز میں تمام لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گفتگو بغور سنیں گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا پروف کریں سبھی لوگ انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں، علماء کرام کا بھی جمع غفیر ہے اور میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بس بزرگوں کا فیضان ہے اور خاص کر میرے مرشد گرامی حضور تاج شریعت کا فیضان ہے، اور اسی فیضان کو لے کر کے ہم انشاءاللہ ہر جگہ جاتے ہیں، مالا مال ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج بنا کسی تمہید کے یہ بات آپ کو بتا دوں، ابھی حضرت مولانا ساجد علی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ سنی علماء، توجہ کریں ادھر ذرا، کام کی باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر غور سے سنیں ذرا، باتیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں یہ باتیں، اور عملی میدان میں بھی آپ اس کو مضبوطی سے اترنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اتریں گے نا انشاءاللہ؟ تو آج کچھ لوگوں کے ذہن میں، بلکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی رہتی ہے، غیر تو غیر بعض مقامات پر اپنے کہلانے والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان بریلوی مولاناؤں کو صرف ہر وقت رد کی پڑی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک جگہ مجھ سے تو اسٹیج پر کان میں کہہ دیا گیا کہ حضرت سیدھی سیدھی تقریر کرنا۔ میں نے کہا ارے بھائی سیدھی سیدھی تقریر کا کیا مطلب کہ وہ
وہابی دیوبندی مت کرنا، بس سیدھا سیدھا چلنا۔ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ اصل اور سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ رد بد مذہبہ ہے۔ بلند آواز سے کہیے۔ اس لیے میں بتاؤں، یہ ہمارا اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے۔ غور سے سننا ذرا باتیں۔ رد ہم نے معاذ اللہ اپنی طرف سے گڑھنا شروع نہیں کیا ہے، اپنی طرف سے اپنی طبیعت کے تقاضے کے اعتبار سے رد کرنا شروع نہیں کیا ہے، بلکہ آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات بینات سے یہ واضح کر دیا جائے، یہ روزے روشن کی طرح عیا کر دیا جائے کہ بد مذہبوں کا اور باطل فرقوں کا رد سب سے پہلے اگر کیا ہے تو قرآن کریم کے اندر کیا گیا۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَا تَرْكَنُوا، توجہ کریں، یعنی ظالموں کی طرف مائل مت ہونا۔ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالمین کی طرف میلان قلب مت کرنا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، سب گواہ ہیں۔ 12ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، سید صاحب تشریف فرما ہے، سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف میلان مت کرنا۔ تو ترکنو یہ رکون سے لیا گیا ہے، ترکنو مشتق من الرکون، اور الرکون کا معنی ہے المیل بالقلب، دل سے میلان کرنا، دل کا جھکاؤ کسی کی طرف کرنا، دل کو مائل کسی کی طرف کرنا۔ یہ رکون کا مطلب ہے کہ دل کو مت جھکاؤ۔ اب ذرا آگے دیکھیں، الی الذین ظلموا، کس کی طرف اپنے دل کا میلان مت کرو۔ تو ہم نے جب تفسیروں کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، تفسیر طبری اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے، تفسیر زمخشری وغیرہ اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے، تفسیر کشاف اٹھا کر کے جو ان کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے، تفسیر ماوردی اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے، تفسیر بیضاوی کے اندر تو یہاں تک بیان فرمایا گیا الی الذین ظلموا، یہ مشرکین کو بھی شامل ہے، یہ منافقین کو بھی شامل ہے، اور یہ وہابیت دیابنا کو بھی شامل ہے، اور یہ روافظ کو بھی شامل ہے، آج کے نام نہاد مولائیہ کو بھی شامل ہے، اور یہ صلح کلیوں کو بھی شامل ہے۔ گویا کہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، وہابیوں کی طرف میلان قلب مت کرو، دیابنا کی طرف میلان قلب مت کرو، باطل فرقوں کی طرف میلان قلب مت کرو۔ اگر تم نے ان کی طرف اپنے دلوں کو جھکایا تو آگے نتیجہ قرآن نے بیان کیا ہے، فتمسکم النار، تمہیں جہنم کی آگ چھولے گی، اور جہنم کے یعنی عذاب کے مستحق کہیں نہ ہو جاؤ۔ اللہ، یہ سنتے رہنا نوجوانوں، اور کسی کے بہکائے میں مت آنا۔ ہم جو رد کرتے ہیں توجہ سے سننا، اہل اسٹیج بھی، میں کوئی بڑا خطیب یا اپنے یہاں تقریر کا لوہا وغیرہ نہیں منوانا، میرا مقصد ہے یہ میری جو عوام بیٹھی ہوئی ہے اور جو لوگ آئے ہیں دور و دراز سے سن کر، یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ مسلک اعلی حضرت کو کیوں مانا جا رہا ہے۔ یہ بتا دینا چاہتا ہوں، مسلک اعلی حضرت کو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اعلی حضرت نے قرآن و حدیث کے مطابق ہم تک جو عقیدے سچے ہیں وہ پہنچائیں۔ تو دیکھیے، اور اس کی الگ الگ تفسیریں کی گئی ہیں، ذرا توجہ فرماتے رہنا۔ ذرا دیکھیے، جب آپ تفسیر مفسرین کا جائزہ لیں گے، توجہ کرے ادھر ذرا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے رکون کے سلسلے میں کیا کہا؟ الرکون، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تمیلوا الی القلب، دل کا جھکاؤ ان وہابیوں کی طرف، باطل فرقے والوں کی طرف نہ کرو، اپنے دل سے میلان کا اظہار مت کرو۔ اور ابو العالیہ نے یہ کہا
لا ترضوا بأعمالهم وقال ابو العالیہ فی تفسیرہ، ابو العالیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ کہا ہے لا ترضوا بأعمالهم، ان باطل فرقے والوں کے کاموں سے خوش مت ہونا۔ اس کے تحت مجھے کہہ لینے دیا جائے اے میری عوام اہل سنت، اس آیت کریمہ سے یہ بخوبی ثابت ہو گیا کہ وہابیوں کے اجتماع میں نہ جاؤ، وہابیوں کی تقاریر اور صلح کلیوں کے جو علماء ہیں ان کی گفتگو سننے کے لیے ہرگز نہ جایا جائے، اور وہ کتنے بھی قرآن و حدیث کی باتیں کرے ان کے سامنے بالکل بھی میلان کا اظہار نہ کیا جائے، بلکہ انہیں تو یہی جواب دیا جائے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کی ہوئی۔ آج بہت کہتے ہیں کہ یار رد کیا لگا رکھا ہے، ارے بتاؤ قرآن کریم کی آیت سے رد ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، بلند آواز سے بولو۔ رد ثابت ہوا تو ہم اگر رد کر رہے ہیں تو کس پر چل رہے ہیں، کس پر عمل کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کے مطابق ہے ہمارا مسلک اعلی حضرت۔ ہم قرآن کریم کی آیتوں کے مفہوم کے خلاف نہیں جاتے۔ اور وقال سفیان، حضرت سفیان ثوری نے اس آیت کریمہ کے تحت کہا، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے حضرت سفیان ثوری نے کہا لا تدنو منہم، اگر کوئی بد عقیدہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ سے ملنے جا رہا ہے اور آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے، تو حضرت سفیان ثوری نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ آیت کریمہ منع کر رہی ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالمین کی طرف مت جاؤ اور ان کی طرف اپنے دلوں کو نہ جھکاؤ، اس لیے کہ اگر جھکا دیا فتمسکم النار۔ اسی طریقے سے حضرت ابو قتادہ کی بارگاہ میں جب اس آیت کریمہ کی تفسیر کا مطالبہ کیا گیا، اس کا مطلب کہ اپنے برجستہ ارشاد فرمایا تھا لا تطیعوہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان منافقین کا کہا نہ مانا جائے، ان منافقین کی اقتداء نہ کی جائے، ان کے جلسے جلوس میں نہ جایا جائے۔ ان تمام تفاسیر کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر باطل فرقے سے الگ رہنا ہے اور سچے اعتبار سے مسلک کے اوپر کام کرنے سے نظر آنا ہے۔ یہ چند تفاسیر اس آیت کریمہ کی بیان کی گئی ہے۔ ابھی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، دیکھتے رہنا ذرا۔ میری عادت ہے کہ میں پہلے قرآنی آیات سے پروف کرتا ہوں الحمدللہ، اور قرآنی آیات سب سے اول درجہ رکھتی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا جب مطالعہ کرو گے تو اس کا طرز بھی یہ ملتا ہے کہ امام اہل سنت آیات قرآنیہ پہلے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد احادیث نبویہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اقوال صحابہ و اقوال تابعین و اقوال ائمہ کرام و اقوال سادات کرام، یہ بالترتیب امام اہل سنت کی ذرا کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھو، مطالعہ کر کے تو دیکھو۔ جو اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں امام اہل سنت کے بارے میں، اگر صحیح سے ڈھنگ سے ان سے امام اہل سنت کے کسی رسالے کی عبارت پڑھوا لی جائے تو دن میں اس کو تارے نظر آئیں گے اور عبارت کما حقہ پڑھ نہیں پائے گا۔ تو پہلی آیت کریمہ یہ ہوئی کہ فتمسکم النار۔ توجہ کرو، ادھر دیکھو ذرا، رد صلح کلیت، رد وہابیہ پہلی آیت سے ثابت ہوا۔ اب دیکھیے آگے، اور دیکھیے آگے ایک دوسری آیت کریمہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ آیت کریمہ سورۃ الانعام کی ہے۔ سورۃ الانعام، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ہے، یہ دوسری آیت ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور اے سننے والے جب تو دیکھے ان لوگوں کو الذین یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں باتیں کرتے ہیں، قرید کرتے ہیں، جب تو انہیں دیکھے. اب دیکھو کون لوگ ہیں. یہ منافقین کے بارے میں تو ہے ہی، یہ مشرکین کے بارے میں تو ہے ہی، مگر لفظ عام ہے اور عام عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے. اب ذرا آپ نے ان علماء کی زبانی سنا بھی ہوگا. وہابیوں نے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کیا کیا نہیں کہا ہے، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وقت کی قلت دامنگیر ہے. کسی نے اپنی کتاب میں یہ کہا، من ادعا لنبی من المغیبات او عدد علم اوراق الشجرہ سواء قال يعلمه بنفسه او بعطاء الله تبارک وتعالی على كل وجه يثبت الشرك. یہ بھی ان کے علماء نے کہا ہے، علماء میں سے کسی نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کتنی کھلی گستاخی کی ہے، اور کہا ہے کہ جس نے کسی نبی کے لیے کسی غیب کا دعویٰ کیا. توجہ کریں عوام اہل سنت، یہ کہا ہے وہابی عالم نے کہ جس نے کسی نبی کے لیے علم غیب کا دعویٰ کیا، چاہے اس اعتبار سے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے آپ جانتا ہے، یا اس کا دعویٰ کیا کہ اللہ کی عطا سے جانتا ہے، تو وہ وہابی کہتا ہے کہ ہر طریقے پر، چاہے عطائے الہی سے قول کرے، چاہے اپنے آپ کو قول کرے، تو کہہ رہا ہے یثبت الشرک، ہر طریقے سے شرک ثابت ہوتا ہے. معاذ اللہ کہو بلند آواز سے، معاذ اللہ کہو، معاذ اللہ رب العالمین. اب ذرا دیکھو قرآن کریم کی آیتوں کا غلط مطلب نکالا وہابیوں نے، قرآن کریم کی آیتوں کا محمل نہیں سمجھا وہابیوں نے، قرآن کریم کے مفہوم کو نہیں سمجھا وہابیوں نے. قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں سورۃ الانعام کی آیت کریمہ کہہ رہی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اگر ایسے لوگ نظر آ جائے جو ہماری آیتوں میں قرید کرتے نظر آتے ہیں، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، قرآن کریم نے ان کے ساتھ بیٹھنے کو منع کیا ہے. ان کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان بھلاوا دے دے تو یاد آ جائے تو وہاں سے اٹھ کر کے اپنے لوگوں میں چلے جاؤ اور ان سے راہ فرار. تو یہ بھی صاف اور صریح آیت کریمہ ہے کہ نہیں؟ مسلک اعلی حضرت ہی سچا مسلک ہے. یہ دوسری آیت کریمہ ہوئی، کتنا کلیئر ہے. علماء بیٹھے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. اب وہ لوگ جو چپکے سے وہابیوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں اور موقع لگتا ہے تو مسافہ بھی کر لیتے ہیں. ابھی جناب موقع لگتا ہے تو ایک ہی ہوٹل میں بیٹھ کر بڑے رسگلے اور جناب عالی لڈو ان کے ساتھ کھاتے نظر آتے ہیں. ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں، اور جب سنیوں سے ملتے ہیں تو بڑے مطلب عاجزانہ انداز میں ملتے ہیں کہ ارے ہم تو سنی ہیں، اور ان سے ملتے ہیں تو ان کی طرح بات کرتے ہیں. تو قرآن نے ایسے لوگوں سے آگاہ کیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لو، ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے اپنا چہرہ پھیر لو. اب جواب دیں مجھے وہ لوگ کہ جو رد بد مذہبہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ قرآن کریم کی آیت صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ رد کیا جائے، بد مذہبوں کا رد بلیغ کیا جائے. اعلی حضرت نے اسی لیے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے کہ رد بد مذہباں فرض اعظم ہے. سب سے بڑا فرض اگر کوئی ہے تو رد بد مذہباں ہے. تو قرآن نے کہا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھو
حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اور بات میں مشغول ہو جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تمہیں بھلاوا دے دے، یعنی اگر یاد نہ رہے کہ میں کس کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، تو جب یاد آ جائے تو یاد آنے کے بعد مت بیٹھو ظالم قوم کے ساتھ. اب ذرا بتاؤ آپ میری عوام اہل سنت پیارے پیارے میرے بھائیوں، ذرا یہ تو بتاؤ، لفظ پیارے پیارے سے ذہن کسی غلط بات کی طرف مت لے جانا، یہ بھی وضاحت کرتا چلوں. یہ پیارے میں نے محبوب کے معنی میں لیا ہے، پسندیدہ کے معنی میں لیا ہے، تاکہ ایہام ما لا یلیق لازم نہ آئے، اس لیے یہ وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ذرا بتاؤ، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو. کتنی آیتیں پڑھ چکا ابھی میں، اور شارٹ کٹ میں نے تفسیروں کو ابھی ہاتھ نہیں لگایا ہے، لمبی لمبی عبارتیں، کیونکہ 40 منٹ کا وقت ہے نا صرف، اس میں صرف آیتیں پڑھ کر میں گزرنا چاہتا ہوں اور اجمالی خاکہ پیش کر کے گزرنا چاہتا ہوں. 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان دونوں آیتوں سے صراحت کے ساتھ مشرکین، منافقین، لکل نوع من الباطل، تمام طریقے کے فرقہائے باطلہ کا صریحی رد ثابت ہو رہا ہے. ان 2 آیت کریمہ سے بحمد اللہ روزے روشن کی طرح واضح ہو گیا قرآن کی آیتوں سے کہ رد ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا رد کیا ہے اور اس لیے ہم بھی رد کرتے ہیں. اب دیکھیے تیسری آیت کریمہ میرے ابھی ذہن میں پھر آ گئی. تیسری آیت کریمہ میں آپ کے سامنے اس انداز میں میرے ذہن میں وہ آیت کریمہ ہے، اور وہ آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. یہی آیت کریمہ ہے حضرت، اور غلط پڑھی ہو تو ٹوک دینا، مجھے یہ اصلاح ہو جاتی ہے نا. تو یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، توجہ کریں. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تم پر اتار چکا کتاب میں، اور کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم. توجہ کریں، اللہ رب العزت تم پر اتار چکا کتاب میں کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سن لو، تمہارے کانوں میں یہ آ جائے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، جب تمہارے کانوں میں یہ بات آ جائے یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزاء اڑایا جا رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے، تو جب تمہارے کانوں میں یہ بات آ جائے تو قرآن نے کہا فلا تقعدوا معہم. اب وہابیوں کے جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ وہابیوں کے جلسے میں شروع میں جو جلسہ نہیں ہے حقیقت، اپنے معنی لغوی کے اعتبار سے وہ ضرور جلسہ ہے کیونکہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر شرعی جلسہ وہ ہے ہی نہیں، اس کو شرعی جلسے کا نام نہیں دیا جائے گا. اب اگر وہابیوں کے کوئی جلسے میں گیا جو لغوی جلسہ ہے تو اس میں وہ بظاہر کہتے ہیں آؤ
اللہ و رسول کی باتیں کریں گے، آؤ حدیث کا درس دیا جائے گا، اور دھیرے دھیرے اپنے جو کفریہ عقائد ہیں ان کے جو علماء کہلاتے ہیں وہ دھیرے دھیرے حدیث و قرآن کی روشنی میں پہلے وہ بتاتے ہیں سادہ انسان کو، اور دھیرے دھیرے اپنے رنگ میں رگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدعقیدوں کے جلسے میں دین کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں، صلح کلیوں کی مجلسوں میں دین کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں، اور دین کی آیتوں کا غلط محمل نکالا جاتا ہے اور ان کے ساتھ تمسخر کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ذرا بتاؤ، قرآن کریم نے منع کیا، جس مجلس میں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہوا اپنے کانوں سے اگر سن لو، جس کسی مجلس میں اگر یہ کانوں میں آواز آ جائے کہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہے، آپ باطل فرقوں کا جائزہ لے لو، چاہے نام نہاد مولائیت کا معاملہ ہو جس کو شیعیہ تفضیلیہ کہا جاتا ہے، چاہے فرقہ غلات کا معاملہ ہو، چاہے فرقہ سبیہ تبرائیہ کا معاملہ ہو، یہ وہ باطل فرقے ہیں، ان کی مجلسوں میں جب بھی ہوتا ہے کبھی خدا کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور کبھی رسول کریم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کبھی اصحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے، اگر اللہ کی آیتوں کا غلط محمل نکالتے ہوئے سن لو یا ان کا استہزاء اپنے کانوں سے سن لو تو قرآن کا اعلان ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جاؤ اور ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار۔ ان کا جواب کہاں ہے ان باطل فرقے والوں پر؟ ان آیتوں کا جواب دیں گے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رد کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے رد کیا جاتا ہے کہ قرآن نے حکم دیا ہے، قرآن نے کہا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ اور توجہ کرو، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کے؟ ہاتھ لہرا کر ذرا نعرہ دو، عشق محبت، عشق محبت، اور بلند آواز سے ذرا عشق محبت، عشق محبت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، خوش نصیب ہو آپ اور ہم سب لوگ کہ ہمیں قائد بھی ملا تو الحمدللہ جلوہ تاج الشریعہ کے معاملے میں۔ ارے یہی تو چڑ ہے کچھ لوگوں کو، سمجھوتا نہیں ہوتا ہے یہاں۔ حالات کچھ بھی رہے مگر یہ وہ قائد ہے کہ حالات کچھ بھی ہو مگر سچائی اور حق کا دامن کبھی نہ چھوڑا ہے اور نہ اپنے چاہنے والوں کو اس کی تعلیم دی ہے۔ اور آگے تو ذرا دیکھو آیت کریمہ، آگے ذرا یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو ذرا آگے آیت پڑھوں، اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ زور سے ذرا، ارے بلند آواز سے دل کھول کر بولو۔ دیکھیے اگلی آیت کریمہ، لفظ دیکھیں ذرا غور کریں، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ آگے کیا ہے حفاظ ذرا توجہ کریں، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، یہ جملہ ذرا دیکھیں، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، مطلب یہ ہے پتہ چل گیا کہ اگر اللہ کی نشانیوں کے ساتھ تمسخر ہوتا ہوا، سمجھ گئے تم ہو رہا ہے، چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، غلط معنی بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی بیٹھے رہے، اٹھ کر کے نہیں گئے اور دل کا جھکاؤ ادھر کر دیا معاذ اللہ، تو قرآن نے کہا انکم اذا مثلہم، اگر تم اٹھ کر کے نہیں گئے تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ اللہ اکبر، انکم اذا مثلہم، یعنی اگر دل میں ان کے لیے محبت جاگنے لگی اور باطل فرقے والوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تو اب تمہاری کوئی تعویل نہیں چلے گی۔ قرآن کریم نے کہا انکم اذا مثلہم، بے شک تم بھی ان کی طرح ہو۔ اب ذرا بتاؤ، میں ایک مثال کے طور پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کریں اس طرح اور اہل
ممبر بھی ذرا خاص توجہ دیں، میری بات کو ذرا توجہ دیں اور سنیں. ایک مثال کے ذریعے آپ کو اور اپنی عوام اہل سنت کو سمجھانا چاہتا ہوں. الفاظ پر ذرا غور کریں. اگر کوئی ایسی مجلس ہو جس میں کوئی آپ کے باپ کو گالی دے رہا ہو تو آپ اس مجلس میں بیٹھو گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. بیٹھو گے؟ ہرگز نہیں بیٹھیں گے. اگر کسی مجلس میں کوئی آپ کی والدہ کو برا بھلا کہہ رہا ہو آپ کو گوارا نہیں ہوگا. آپ کے دادا کو برا کہہ رہا ہو آپ کو گوارا نہیں ہوگا، بلکہ اس مجلس سے دور چلے جاؤ گے اور لڑائی کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے. آپ کے خون کے اندر غصہ ابال مارنے لگے گا کہ میرے والد کو برا کہہ رہا ہے، میرے خاندان کو برا کہہ رہا ہے، میری والدہ کو برا کہہ رہا ہے، میرے آبا و اجداد کو برا کہہ رہا ہے، لہذا اس مجلس میں نہیں بیٹھا جائے گا. تو اے سنیو اور یہاں پر تشریف رکھنے والے لوگوں ذرا سنو کہ جب تمہیں اپنے باپ کے بارے میں کوئی برا کلمہ پسند نہیں ہے تو احمد مختار جو سارے نبیوں کے سردار ہیں ان کی شان میں گستاخی ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. توجہ ہے؟ تو جب انسان فطرتی اعتبار سے اپنے والد کی شان میں کوئی گستاخی پسند نہیں کر سکتا اور رشتہ داریاں چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جناب، شادیوں میں نہیں بیٹھے گا، خوشیوں میں شامل نہیں ہوگا، تو جب باپ کی گستاخی برداشت نہیں ہے تو انبیاء اور خاص کر پھر سارے نبیوں کے سردار آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا گستاخی برداشت کی جائے گی؟ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. انکم اذم مثلہ آیت کریمہ سے واضح طور پر ثابت ہوا. اس سے بھی سورہ نساء کی آیت سے بھی پتا چلا کہ چکڑالوی، قادیانی، رافضی، مودودی جتنے بھی یہ فرقہائے باطلہ ہیں ان سے دور و نفور رہو اور اپنے بچوں کو بھی ان سے الگ رکھو اور مسلک پڑھاؤ اپنے گھروں کے اندر. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیمات کو عام کرو. کتنی آیتیں ہو گئیں بتا سکتے ہو؟ کتنی پڑھ دی؟ ارے 3 ہی آیتیں ہوئی ہیں ابھی. 3 آیتوں سے ابھی قرآنی آیات کا سلسلہ چل رہا ہے. 3 آیتوں سے ثابت ہوا کہ ایسے لوگوں سے دور رہو، صلح کلیوں سے دور رہو. لہذا یہ آیتیں خود بھی ذہن میں رکھنا اور گھر گھر جا کر کے اپنے خاندان، اپنے آباء و اجداد کی جو نسلیں ہیں ان میں یہ پیغام عام کرو، کیونکہ قرآن کا حکم ہے اور قرآن کا حکم سب سے اوپر درجہ رکھتا ہے الحمدللہ. اور آگے دیکھیں ذرا، ایک 8ویں پارے کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ 8ویں پارے کی آیت کریمہ ہے. دیکھیے اس کا ترجمہ یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو. غور سے سننا ذرا باتیں. فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو. سبل سبیل کی جمع ہے. دوسرے باطل راستوں کے پیچھے نہ چلو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر باطل راستوں کے پیچھے چلے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ باطل راستے تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. باطل راستے اللہ کی راہ سے تمہیں جدا کر دیں گے. ذالکم وصاکم بہ،
اور اللہ تمہیں تاکیدی حکم فرماتا ہے اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا. اب اگر علماء ذوی الاحترام کی اجازت ہو تو میں اس آیت کریمہ کی تفسیر و تشریح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دوں. اس آیت کریمہ سے تو ثابت ہوا ہی کہ اللہ کی راہ جو سیدھی راہ ہے فاتبعوہ، اس کے پیچھے پیچھے چلو، ولا تتبعوا السبل، اور جو شیطانی راہ ہے، جو باطل فرقے والے ان کی جو راہیں ہیں اس کے پیچھے نہ چلو. فتفرق بکم عن سبیلہ، قرآن نے اعلان کیا ہے اگر باطل راہوں کے پیچھے چلے اور اگر ان کے کہنے میں آ گئے تو فتفرق بکم عن سبیلہ، تمہیں اللہ کی راستے سے وہ جدا کر دیں گے. اب ذرا اٹھائیے مشکات شریف، مشکات المصابیح میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے. اس کے راوی، آخری راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو افقہ فقہاء المدینہ کہا جاتا ہے، جو مدینے میں سب سے بڑے فقیہ ہیں. خلفائے راشدین ان کے بعد افقہ فقہاء المدینہ ان کو کہا جاتا، علم کی گٹھری ان کو کہا جاتا تھا. اس کے راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خط رسول اللہ، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ، هذا سبیل اللہ فخطہ یمینا و شمالا. یہ پوری حدیث پاک ہے. سب سے پہلے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر سیدھی سیدھی کھینچی، سیدھا سیدھا نشان کھینچا، خطہ لکیر کھینچی اور سیدھا نشان کھینچنے کے بعد کیا کہا؟ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. اے الرأی القویم والصراط المستقیم، یہ اللہ کا یعنی سیدھا راستہ ہے. اب اس حدیث پاک کے تناظر میں ذرا دیکھ لیا جائے مسلک اعلیٰ حضرت کو ہم کیوں آج رات و دن اس کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں. میرے امام نے جب بھی کوئی فتنہ اٹھا تو امام احمد رضا کا قلم چلا، امام احمد رضا خان کا قلم چلا اور اس فتنے کا قلعہ کما کر دیا. حضرت مولانا ساجد علی مصباحی صاحب نے اپنے بیان میں بالکل اس پر روشنی ڈالی ہے. جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا اعلیٰ حضرت کا قلم چلا. اعلیٰ حضرت نے ہر فن پر جو آپ کے علوم و فنون کتابوں میں بیان کیے ہیں، اعلیٰ حضرت نے رسائل و جرائد کا انبار لگا دیا ہے. ان رسائل و جرائد میں اگر مطالعہ کر کے دیکھو گے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انبیاء کرام کے مقامات کو بھی واضح کیا ہے، سید المرسلین کے علم غیب کو بھی واضح کیا ہے، آپ کے مقام و مرتبے پر بھی گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے مقام کو بھی واضح کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو بھی واضح کیا ہے، خلیفہ دوم کے مقام کو بھی واضح کیا ہے، خلیفہ سوم کے مقام کو بھی واضح کیا ہے، اور خلیفہ چہارم مولا علی مشکل کشا، مرحب کشا، خیبر کشا، ان کے مقام کو بھی واضح فرما دیا ہے. اور یہ کہہ دیا ہے کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار اعلی حضرت، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. تو ذرا دیکھیں، لکیر کھینچی سیدھی اور کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر جو سیدھی لکیر کھینچی اس کے داہنی سائیڈ میں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، چھوٹی چھوٹی، بلکہ مرقات المفاتیح میں تو سبعہ کا لفظ ہے، سبعہ صغار، اور آگے ہے منحرفہ. منحرفہ یعنی چھوٹی لکیریں کھینچی، 7 چھوٹی لکیریں منحرفہ جو ٹیڑھی تھی، ادھر سیدھی نہیں تھی، منحرفہ ادھر ادھر ہو رہی تھی، کجی ان کے اندر تھی، ٹیڑھی ویڑھی لکیریں تھی تو وہ کھینچی. ایک سیدھے لکیر جو کھینچی اس کے داہنی طرف 7 لکیریں اور بائیں طرف 7، اور ایک روایت میں 2 دائیں بائیں 2 لکیریں کھینچی، اور 2 یا 7 منحرفہ لکیریں کھینچنے کے بعد فرمایا ھذہ سبل، ھذہ سبل، ھذہ اس میں اشارہ، اور سبل سبیل کی جمع
جو 7 لکیریں ادھر ادھر منحرفتن عن الصراط المستقیم، سیدھی لکیر سے ٹیڑھی میڑھی جو لکیر تھی ان ساری لکیروں کے بارے میں فرمایا ہذہ سبل، یہ وہ راستے ہیں، علی کل راس منہا الشیطان، ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے، یدعو الیہ، اور ہر شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو منہ پھیلائے ہوئے ہے کہ آؤ قادیانی بن جاؤ، آؤ چکڑالوی بن جاؤ، آؤ معاذ اللہ مرتد ہو جاؤ، آؤ معاذ اللہ جناب کوئی باطل فرقہ اختیار کر لو۔ اب ہم نے اس حدیث پاک کی روشنی میں میرے امام احمد رضا خان کی جو تعلیم تھی اور آپ نے جو عقائد اہل سنت ہم تک پہنچائے، قربان جائیے، یہ دل سے بات کہہ رہا ہوں، یہ احسان عظیم ہے امام اہل سنت کا، احسان عظیم ہے حضور حجت الاسلام کا، احسان عظیم ہے حضور مفتی اعظم عالم کا، اور احسان عظیم ہے میرے مرشد گرامی حضور تاج شریعت بدر الطریقہ کا کہ انہوں نے زندگی میں کسی باطل سے نہ سمجھوتا کیا ہے اور نہ کبھی کرے گی ان کی نسل ہمیشہ۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ مسلک اعلی حضرت یہ سیدھی راہ ہے، الاعتقاد الحق والعمل الصالح، سچا عقیدہ اور نیک عمل کی باتیں اس میں کی جاتی ہیں، اور جو جس کا مقام ہے اس کو وہی رکھا جاتا ہے۔ تو مشکاۃ شریف کی حدیث سے اس آیت کریمہ کی تائید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مفہوم واضح ہوا کہ نہیں ہوا کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے، علماء اس بات پر توجہ دیں، پھر یہ بھی ہے اس حدیث کے اندر ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ پھر میرے آقا نے یہ آیت پڑھی تھی، یہ حدیث بیان کر کے وأن هذا صراطي، پوری آیت کریمہ پڑھی تھی، اور علامہ ملا علی قاری نے کہا اگر قرأ میں جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع حضرت عبداللہ بن مسعود کو بنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ثم قرأ، اے قرأ عبداللہ بن مسعود هذه آیت الکریمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ان آیات بینات کے ذریعے روزے روشن کی طرح واضح ہو گیا، ہم وہی کام کریں گے اور ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو امام احمد رضا خان نے ہم تک پہنچایا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے اور ملحدوں کی کیا مربت کیجئے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کتنی آیتیں کریمہ ہوئی؟ 4۔ میرے ذہن میں اور آیات آ رہی ہیں لیکن میں حدیثوں کا نمبر لگا رہا ہوں۔ اب میں حدیثوں کی طرف اپنی توجہ کو لے جا رہا ہوں۔ میرا ٹائم تو ہو گیا، 40 منٹ مجھے دیے گئے تھے اور ابھی میں نے آیات ہی پڑھی ہیں، 12:12 ہو رہا ہے، تو ٹائم 40 منٹ سے 2 منٹ زائد ہو گئے، مگر آپ کی اگر اجازت ہو تو کچھ حدیث پر بھی کلام کر لیا جائے، اجازت سے کام چلے گا میرے بھائی؟ اجازت ہے تھوڑی بہت؟ خوشی سے اجازت دو تو کام بنے، ہاتھ اٹھا کر ذرا اچھے انداز میں۔ اجازت ہے؟ دیکھیے قرآنی آیات سے ہمیں پتا چلا کہ ہم رد کیوں کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے اکابرین کا معمول کیا تھا، ذرا توجہ کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں ارے جناب مسافہ کر لیا تو کیا بگڑ جائے گا، اس کی بد مذہبیت ہم میں سرایت کر گئی کیا، یا لگا رہ گیا کیا؟ ذرا دیکھیں ایک جلیل القدر شخصیت حکیہ ان موفقا رحمہ اللہ تبارک و تعالی صلی خلف الامام
وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ غُشِيَ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ بِأَيِّ سَبَبٍ ذَلِكَ فَإِذَا أَفَاقَ سُئِلَ عَنْهُ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ فقال فما ظن الظالمین. مطلب اس کا یہ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ، ذرا توجہ سے سننا، 4-5 منٹ اور برداشت کر لو. مجھے پتا ہے کہ ٹائم کا معاملہ ہے، لیکن میں ذرا یہ باتیں پہنچا دینا چاہتا ہوں. ایک بزرگ انا موفق، حضرت موفق نامی بزرگ، یہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اچانک امام صاحب نے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف نہ جھکو، یہ آیت نماز میں پڑھ دی انہوں نے. امام صاحب نے ان موفق صاحب کے اوپر اغمیہ علیہ، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. اب سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ آخر کار یہ بے ہوش کیوں ہو گئے. لیکن کتاب میں ہے فَإِذَا أَفَاقَ، جب ہوش آیا حضرت موفق کو تو پوچھا کہ آخر کار اس کی وجہ کیا تھی، آپ آیت کی تلاوت کو سن کر کے کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف تھوڑی سی توجہ کرنے میں اگلا جملہ پڑھا انہوں نے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم میں جلو گے. اگر ادنا سی بھی توجہ کر لی، بیضاوی میں تو ادنا کا لفظ ہے بھی حضرت، بیضاوی شریف میں الفاظ یہ ہیں کہ لا تمیلو الیہم ادنا میلن، ان کی طرف تھوڑی بھی توجہ مت کرو. تو بڑی توجہ تو الگ ہوگی نا، تھوڑی توجہ بھی کرنے کو منع کیا گیا ہے. دل سے نکال دو، دل سے باہر کر دو. اگر پدر ایسا ہو جائے، مادر معاذ اللہ اگر بدعقیدہ ہو جائے، پدر مادر برادر عقیدے کے سامنے ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر عقیدہ بگڑ گیا تو پدر الگ مادر الگ، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو ان کی اہمیت عقیدے کی بنیاد پر. تو انہوں نے کہا کہ جب ظالمین کی طرف جھکنے کا، تھوڑی سی توجہ کرنے کا انجام جہنم میں جلنا ہے، تو جو وہابی ہو گیا، بدعقیدہ ہو گیا، جو رافضی چکڑالوی قادیانی ہو گیا معاذ اللہ، تو اس کے عذاب کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ اس لیے غشی طاری ہو گئی تھی ان بزرگ صاحب پر. اور جناب اور بتاؤں ہمارے اکابرین کا معاملہ کیا ہے آج، کیا رہا ہے آج. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ حضور قائد اہل سنت ملتے نہیں ہیں. ابے اگر کوئی مشکوک آدمی جائے گا تو کیسے ملاقات کی جائے گی؟ اگر کسی کے اوپر کوئی حکم شرع لاگو ہے تو کیوں اس سے ملاقات کی جائے گی؟ ذرا دیکھو، اٹھاؤ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو رئیس المفسرین حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد رشید ہیں. حضرت سعید بن جبیر، ان کی بارگاہ میں ایک مبتدع آیا، بد عقیدہ بد مذہب آیا. لقیہ عندہ، یعنی جاء عندہ ایک روایت میں ہے، اور ایک میں ہے لقیہ مبتدع، یعنی ان سے ایک بدعتی نے ملاقات کرنا چاہا، یا ایک بدعتی حضرت سعید بن جبیر کی بارگاہ میں آیا. اور یہ کس کے شاگرد ہیں؟ بالکل حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، جو رئیس المفسرین کہلائے جاتے ہیں، جو صحابی رسول ہیں. اللہ اکبر. ان کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر کی بارگاہ میں ایک بد عقیدہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ ذرا توجہ کریں تھوڑی دیر کے لیے، میری بات کو سنیں. آج کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ مسلک کی بات کی جا رہی ہے تو میں یہ کہوں گا جو آیات پیش کی گئی ہے اس کا جواب تیرے پاس کیا ہے؟ جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس کا جواب
جواب تیرے پاس کیا ہے؟ جو اکابرین کی روش بیان کر رہا ہوں اس کا جواب تیرے پاس کیا ہے؟ سعید بن جبیر کی بارگاہ میں ایک بد عقیدہ آیا اور آنے کے بعد جناب عالم ملاقات کرنا چاہتا ہے اور ملاقات کی غرض سے آنا چاہتا ہے. خبر بھجوائی اندر کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. حضرت سعید بن جبیر جب آئے نکل کر اتفاق سے آ گئے تو حضرت سعید بن جبیر نے پہچان لیا اور کہا کہ میں نہیں ملنا چاہتا، یا اس سے کہہ دو میں نہیں ملنا چاہتا. اس بد عقیدے نے دور سے یہ کہنے کی کوشش کی کہ کم سے کم میری آدھی بات سن لو. تو حضرت سعید بن جبیر نے یہ جملہ کہا تھا وَلَا نِصْفَ كَلِمَةٍ، نہ تیری پوری بات سنی جائے گی نہ تیری آدھی بات سنی جائے گی. تو پتا چلا ہمارا قائد جو عمل کرتا ہے ہمارے اکابرین کی روایتوں کو لے کر کے چلتا ہے اور یہاں کھال میل نہیں چلتا، یہاں سچی بات چلتی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشارات ہونے لگے ہیں کہ مفتی صاحب تقریر بند کر دی جائے، کنایات ہونے لگے ہیں کہ مفتی صاحب تقریر کو بالکل بند کر دیا جائے. لہٰذا میں اشاروں کو بھی سمجھتا ہوں، میں کنایات کو بھی سمجھتا ہوں، قیتا زیتا کے ذریعے بات بھی سمجھتا ہوں اور صراحت کے ساتھ بھی سمجھتا ہوں. اب میں اپنی تقریر کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، اشاروں پر عمل کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. بلکہ میرا معاملہ تو الحمدللہ یہ تھا، یہ تحدیث نعمت کے طور پر بول رہا ہوں. میں حدیثیں پڑھنے پر ابھی آتا اور وہ حدیث آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرتا جن سے روزے روشن کی طرح مسلک اعلی حضرت کی حقانیت کا پروف ہوتا، جیسے قرآنی آیات کے ذریعے پروف ہوا ہے. لیکن آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اور جو میرے کہنے یا آپ کے سننے میں قصداً یہ 7 غلطی ہو گئی ہو، میں سب کو گواہ بنا کر توبہ و رجوع لاتا ہوں. اللہ میری توبہ قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان